अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, कहते हैं तारीख खुद को दोहराती है और वो लोग जो तारीख से सबक सीखते हैं वही कामयाब होते हैं। और ये मिसाल न सिर्फ इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होती है बल्कि कौमों पर भी अप्लाई होती है। सो पाकिस्तान ने अपनी तारीख से ये सीखा है कि कोई भी दो फरीकैन जब आपस में लड़ रहे हो तो हमने किसी भी एक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, हमने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज दोनों अतराफ पर रखनी है। हाँ, जहां पर जो गलत होगा और जिस हद तक गलत होगा पाकिस्तान उस गलती की यकीनन खुलकर मुखालफत करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। और इसका हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने डू मोर की बजाय, डू मोर पर अमल करने की बजाय एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया अमेरिका को, तो बहुत से लोगों ने घबरा कर इमरान खान को कहा कि आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके रिपरकशंस से शायद आशना नहीं है कि इससे बहुत नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को अमेरिका हर तरफ से अलहदा कर देगा और हम अगर कॉर्नर हो गए, अमेरिका की जानिब से कॉर्नर हो गए, तो फिर हमें दुनिया कैसे पूछेगी। और फिर हमने वो वक्त भी देखा कि जब अमेरिका की तरफ से खुद उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स की जानिब से इस चीज की रीअफर्मेशन आई कि पाकिस्तान भले चाइना के साथ जितने मर्जी इवेंट्स में शिरकत करे, चाइना का जितना मर्जी जिस मर्जी चीज में साथ दे, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं किया कि वो उनके ब्लॉक में शामिल हो जाए और चाइना के साथ ताल्लुकात ना रखे। सो ये बहुत ही दिलचस्प इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक इशूज चल रहे हैं। और बात की जाए अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के रशिया के दौरे की, जो आज के पहले सेगमेंट में हम इस पर बात भी करेंगे, और उसके अलावा एक और बहुत अहम इशू पर बात करेंगे कानून साजी के हवाले से। बहुत ही एग्जेम्पलरी कानून साजी बिल्कुल होने के करीब है। काबीना को अप्रूवल के लिए दो बहुत ही अहम कवानीन भिजवा दिए गए हैं, फवाद चौधरी साहब ने कल ट्वीट में बताया। लेकिन पहले जरा हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान किस तरह से रीसर्फेस करने जा रहा है कि 23 साल बाद किसी वजीर आजम को रशियन प्रेसिडेंट ने यूं बुलाया है और इतनी इज्जत के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने इमरान खान साहब इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं। सो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं शाह खावर साहब, पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून हैं, पाकिस्तान के और इंटरनेशनल कवानीन की पेचीदगियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। शाह खावर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अदील वड़ाइच साहब, ये फोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। अदील वड़ाइच साहब अगैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे अपने ही चैनल के बहुत मुमताज सहाफी और तज्जिया निगार हैं। शाह खावर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इससे पहले कि आपसे जरा कानूनी नुक्ते समझने की कोशिश करें उन दो बिल्स के जो पास होने के लिए भिजवा दिए गए हैं काबीना को, मैं जरा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो रशिया का इमरान खान साहब का दौरा आ रहा है, इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि यूक्रेन वाला मामला भी अभी बहुत ताजा है, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान से नाराज तो नहीं हो जाएगा? फॉरेन ऑफिस का आप किस तरह से देख रहे हैं इस हवाले से रवैया? बात ये है कि हर मुल्क जो है वो आजाद और खुद मुख्तार होता है, उसकी अपनी सोवरेनिटी होती है और उन्होंने एक बैलेंस कायम करना होता है जब वो बैन अवी सतह पर मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उनके साथ उनकी जो अलायंसेज या मुख्तलिफ कोऑपरेशंस चल रही होती है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के दौरे रशिया से, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, तो उसको बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो अपने इर्द गिर्द जो नजदीक या अपने रीजन में जो ममालिक हैं उनके साथ अपना ताउन बढ़ाए, ट्रेड और बाकी पॉलिटिकल उसके मुतालिक जो है वो चीजें करे। इसी तरह अमेरिका को कोई शक नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे बड़े अहम ताल्लुकात हैं। अगर मैं ये कहूं कि अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो उसमें तो उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में इकट्ठे रहे हैं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में रहे हैं। अफगानिस्तान में जो एक तवील वहां पे जो है वो जंग जारी रही, चाहे वो रशिया के दौर में थी या उसके जाने के बाद, तो उसमें इनका आपस में कोऑपरेशन जरूर रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वो कोऑपरेशन या ताल्लुकात या बायलैटरल रिलेशंस तो बिल्कुल खत्म होने चाहिए, एक बैलेंस जरूर कायम करना चाहिए। तो पाकिस्तान को यकीनन ये हक हासिल है कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मुल्कों के साथ अपने अपने तौर पे जो है वो ताल्लुकात कायम करे, और इससे मैं कि किसी भी मुल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
بالکل صحیح. عدیل وڑائچ صاحب, عمران خان صاحب 23 سال بعد کسی ایسے پاکستانی وزیر اعظم کے طور پر جا رہے ہیں جس کو رشیا نے اتنی عزت سے بلایا ہے کہ آپ آئیے اور پاکستان کی نمائندگی کیجئے. اس کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو محض عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں اور پاکستان کی اوور آل ہماری ریاست کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں بھارتی پروپیگنڈا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جو فیک اکاؤنٹس کا ایک طوفان سوشل میڈیا پر برپا ہے, جو بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کر بات بھی کریں گے اس حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرڈینری وزٹس کو بھی جو پرائم منسٹر صاحب کے یہاں وہاں ہوتے ہیں مختلف ممالک میں, وہاں بھی فیک نیوز پھیلانے سے باز نہیں آتے, تو یہ تو بالکل بھارت کی دم پر پاؤں آ جائے گا کہ رشیا اور امریکہ برابر کی چوٹی کا زور رکھنے والی دو طاقتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں, تو ایک قوت کا پاکستان کی طرف ایسا انکلینیشن دیکھنا بھارت سے تو ہضم نہیں ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی, یہ 2022 کا آغاز بھی بہت جارحانہ ہے سفارتی محاذ پر, اور چائنا کے دورے کو انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح سے پورٹری کیا گیا ہے ہمارے پاکستان کے میڈیا پر اور کچھ سیاسی شخصیات کی جانب سے, لیکن اس دورے میں ملنے والی کامیابیاں جو ہیں ان کے بارے میں عوام کو نہیں بتایا گیا. پاکستان سی پیک کے سیکنڈ فیز میں باضابطہ داخل ہو گیا ہے اور پاکستان کو اربوں ڈالر کی وہاں سے سرمایہ کاری ملی, لیکن یہاں کیا بتایا گیا؟ دیکھیں جی بھیک مانگنے چلے گئے, دیکھیں جی مانگنے چلے گئے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جب ہماری اپنی پولیٹیکل ایلیٹ اس طرح کے قومی مفاد کے ایشوز کو اپنے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھاتی ہے, تو اس سے پھر یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان عناصر کو بھی تقویت ملتی ہے, ان کے نیریٹو کو یہ اسٹرینگتھن کرتے ہیں. تو ہم بھارت کی بات کیا کریں جب یہاں بیٹھے بھی کچھ شخصیات اپنے ہی ملک کے حق میں ہونے والے اتنے بڑے دورے کے سے متعلق ایسی بات کر رہے تھے. تو اب رشیا کا جو دورہ ہونے جا رہا ہے 99 کے بعد کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں رشیا میں, اتنا اہم دورہ ہے, اور اس وقت جب ریجنل ری الائنمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں جو طاقت کے توازن کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت ہم اگر دیکھیں تو یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک ایسے وقت میں جب بائیڈن صاحب جو ہیں وہ فون نہیں کر رہے, یا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے اس وقت تعلقات میں سرماری دیکھنے کو مل رہی تھی, تو اس وقت یہ پوری دنیا کی نظریں اس دورے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ جو دورہ چین کے ساتھ جو کچھ ہماری سیاسی قیادت نے خاص طور پہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے اور کچھ جرنلسٹ نے اس کو جس طرح سے پورٹری کیا تھا, لیکن اس مرتبہ انہیں وہ کام نہیں یہاں پر کرنا چاہیے. اور یقیناً بھارت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. بھارت کی جو دوستی رہی رشیا کے ساتھ, اور ایک ایسے وقت میں ہم ان کے اس اتحادی کے ساتھ برسوں بعد مل بیٹھنے جا رہے ہیں, تو یہ بھارت کے لیے یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اس میں آگے گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بات چیت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان. اس حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ پاکستان کا اس وقت ایک انرجی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, اور انرجی کرائسس کو حل کرنے کے حوالے سے یہ پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے اگر اس میں کوئی بڑی کوئی بریک تھرو ہوتا ہے اور اس میں بات آگے بڑھتی ہے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسرا صرف یہی نہیں کہ اقتصادی معاملات پہ, توانائی کے معاملات پر, دفاعی معاملات پر بڑی اہم ڈیولپمنٹس متوقع ہیں. اور یہ دورہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ریجنل ری الائنمنٹس ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے, بلکہ اس میں پاکستان کو آگے بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں ہونے والے غیر ملکی جو بڑے دورے ہیں ان میں یہ ایک بڑا دورہ ہوگا. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے, جرمنی کا دورہ بھی عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ یورپی یونین کا انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا تھا, اور اس سے پہلے جرمنی کے دورے سے پہلے یہاں پر جو پاکستان میں اوائسی وزرائے خارجہ کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے مارچ میں, یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. اور اس تناظر کو انفارچونیٹلی ہم لوگ پھر وہی کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابیوں پر جب ہم لوگ خود ہی اس انداز میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چیزوں کو کرٹیسائز کریں گے, تو اس کے بعد پھر جو آپ نے جس جانب توجہ دلائی کہ جی پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے, تو جب اپنے ہی اس طرح کریں گے
تو پھر پروپیگنڈا کرنے والے تو پھر ان کے لیے تو آپ کو ڈرون بنا کے دیں گے نا. بالکل. اچھا اس میں شاہ خاور صاحب اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میں ذرا آپ دونوں سے کوئکلی ایک اور اہم ایشو پر بھی آپ کی رائے لیتی جاؤں. یہ جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 10 منسٹریز آئیں ٹاپ 10 کہ جن کی کارکردگی بتایا گیا کہ جی انہوں نے اپنے KPIs بہت اچھے سے پورے کیے اور اس لیے بہت ہی ہائی پرفارمنگ منسٹریز تھیں. تو حکومت اس کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر سکی, اس طریقے کو سمجھا نہیں سکی, اس پوائنٹ کو ایڈورٹائز نہیں کر سکی عوام تک کہ یہ منسٹریز کے آپس میں مقابلے کی بجائے منسٹریز کا اپنے گولز کے ساتھ مقابلہ تھا کہ کون سی منسٹری کس حد تک اپنے گولز اچیو کر پاتی ہے. تو آپ ان کی میڈیا اسٹریٹجی کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ مانا فیک نیوز کا طوفان ہے, بہت سی غلطیاں ہیں جو میڈیا کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا سے بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا شاہ خاور صاحب آپ کو حکومتی اینڈ پر بھی یہ نالائقی نہیں نظر آتی کہ یہ جو اچھا کام بھی کرتے ہیں اس کو بھی ٹھیک طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر پاتے؟ تو آپ کو ایک بات بتاؤں علیہ کہ یہ جو منسٹریز کو ایوارڈ دینے والی یا منسٹرز کو ایوارڈ دینے والا جو طریقہ کار تھا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا امپریشن نہیں پڑا گورنمنٹ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منسٹریز میں اس طرح کی نمبرنگ اور درجہ بندیاں شروع کر دیں گے تو جو 10 کے علاوہ منسٹری ہے تو اس کے بارے میں تو آپ خود عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان منسٹریز اور منسٹرز کی طرف سے کچھ اس پہ ریزرویشنز بھی سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نے ان کو اچھا مشورہ نہیں دیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آپ منسٹریوں کو آپ اس پہ کہ جی جنہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے یا جنہوں نے نہیں کیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منسٹرز ہیں یا وہ ادھر فیڈرل سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں میں تو کیپیبل نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کنٹینیو کر رہے ہیں بطور وزیر بھی اور بطور سیکرٹری بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور خود کے حلقوں میں ان میں بھی جو ہے یہ انزائٹی اور جو ہے یہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن کا خط لکھا باقاعدہ شہزاد احباب کو. بالکل تو میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہے وہ ایسے نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے آپ کا اوور آل امیج جو ہے وہ خراب ہو. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا پروڈکٹیو کام تھا یہ. بالکل. اچھا عدیل آپ کی اسی بات سے مجھے یہ سوال بھی ذہن میں آیا اور شاہ خاور صاحب نے بہت کمپریہنسو تجزیہ اس پر کیا تو میں چاہوں گی کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بھی ذرا اپنی 2 سینٹ شیئر کریں اس حوالے سے. شاہ جی نے اتنا کام کیا ہے کہ ہم سب بھلے حکومت کے ناقدین ہوں یا حکومت کی اچھی باتوں پر تعریف بھی کرتے ہوں, ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی پرفارمنس پہ کم از کم ایک کنسنسس ہے پاکستان کے صحافیوں میں مور اور لیس کہ فورن آفس کی کارکردگی نواز شریف دور کی نسبت اس دور میں بہت بہتر رہی. جہاں ہم عثمان بزدار پر اور محمود خان ان کی تقرریوں پر خوب تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب پر, وہاں اس بات پر شاباش بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑے ٹھیک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کی اپوائنٹمنٹ ہمیں لگتی ہے. کام بھی بہت اچھا کیا, OIC کا پہلے بھی وہ ہوا, اب مارچ میں بھی ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منسٹریز کی نمبرنگ ہوئی ہے اس سے ڈسکریجمنٹ بڑھی ہے یا انکریج ہوئی ہے منسٹریز؟ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے تو سزا اور جزا کا جو تصور ہے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے, لیکن اس سٹیج پہ جس انداز میں یہ رینکنگ کی گئی اس سے ٹیم میں جو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ڈیمورلائز بھی ہوئے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت ہے, جس میں فروغ نسیم صاحب کی وزارت ہے, جس میں اور جو وزراء ہیں ان کی وزارت میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا. لیکن اب یہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا تھا, اس طرح کے جو کرائیٹیریا بنائے جاتے ہیں یہ مغربی ممالک کے کارپوریٹ کلچر کو دیکھ کے کرائیٹیریا سے بنا لیے جاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ نا ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اور گراؤنڈ پہ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہر وزارت کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ایک وزارت کے چیلنجز اتنے بڑے ہیں اور اس وزارت کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو پوسٹل سروسز کی وزارت کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیئر نہیں کر سکتے یا کمیونیکیشن کی وزارت کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان وزارتوں نے بہت اچھا کام کیا, ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں, انہوں نے سارے میں سے بہت سے اداروں کو نکالا ہے. لیکن آپ اس کو اس وقت شوکت ترین صاحب کی وزارت کے ساتھ کمپیریزن اگر کرنے بیٹھ جائیں گے, آپ اس کو اگر فارن افیئرس فرنٹ پہ کمپیریزن اس کرائیٹیریاز کے مطابق ان KPIs کے مطابق کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس سے پھر مسائل ہی پیدا ہوں گے, کیونکہ گراؤنڈ پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے, معیشت کی جنگ لڑی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی ان کو
कुछ सबकी मिलने की बजाय उन हो गया एक तरह से, लेकिन उस टीम में बहुत से लोग डिमोरलाइज भी हुए। और देखें कि अभी तक बहुत सी जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो उसी की वजह से चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो स्टेज नहीं थी कि अब ये काम शुरू किया जाता है। और एक ऐसे वक्त में हुकूमत को खुद सियासी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है, उनको अपने हरीफों की जानिब से खुद उन्होंने अपने अंदर इस तरह के मामलात जो छेड़नी है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ अच्छा मौका नहीं था। ये काम अगर किया भी जाता तो शुरू में किया जाता, उसके मुताबिक चीजें सेटल होना शुरू हो जाती हैं, अब तक उसके नतीजे नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब स्टेज पर जाके जो काम शुरू किया, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा मौका नहीं था। अच्छा, इसमें अभी एक और भी पॉइंट है ना कि चलें आपने सजा का कानून बनाया, आपने निजाम बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप कम अज कम ये शाह खबर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये रैंकिंग करने की बजाय, टॉप 10 कहने की बजाय आप हर मिनिस्ट्री की उनके इंडिकेटर्स जो थे कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनके मुकाबले में आप परफॉर्मेंस जारी कर देते कि जी इन्होंने 6 टारगेट्स पूरे किए, इन्होंने 10 किए, इन्होंने अपने टारगेट से भी ज्यादा अचीव किया। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन बड़ी गड़बड़ सी हो गई। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के पाएंगे तो जरा एक कानूनी नुक्ते पर बहस करेंगे, इनफैक्ट 2 कानूनी नुक्तों पर बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून जनाब शाह खबर साहब और सियासी तज्जिया निगार और हमारे अपने चैनल के ही मुमताज सहाफी अदील वड़ाइच साहब। उनसे जरा पूछेंगे कि काबीना में जो 2 बहुत अहम बिल्स पास होने की बात हो रही है, क्या ये पास हो पाएंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आफ्टर द ब्रेक। Marina Sports City 04211133987, a project of Al Jaleel Developers. next level of sports facility Marina Sports City। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City 04211133987, a project of Al Jaleel Developers। कई बार याद रखने के बावजूद याद ना होने वाला अपना अकाउंट नंबर हम अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए रास्त आपको देता है अकाउंट नंबर या लंबा आईपैन याद रखने से आजादी। रास्त पर आओ, अपना वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के रशिया के दौरे की, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल होगा इंशाल्लाह, और इसमें पूरी आलमी कम्युनिटी की भी नजरें पाकिस्तान पर होंगी और भारत खास तौर पे जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा, उस हवाले से पाकिस्तान की क्या तैयारी है, उस पर हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जी 2 अहम कवानीन की, जो कि पास करवाने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। कल उन्होंने ट्वीट किया कि वफाकी काबीना को 2 अहम बिल्स की, 2 अहम कवानीन की मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं। पहले कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे कानून के तहत सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया है। अदालतों को पाबंद किया गया है कि फैसला 6 माह के अंदर अंदर किया जाए, और इसकी तफसीलात बहुत ही हौसला अफजा भी हैं उन लोगों के लिए जिनको आए दिन सोशल मीडिया पर हरास किया जाता है, महज सच बोलने की सजा दी जाती है, बदतमीजी की जाती है, तूफानी बदतमीजी बर्पा हो जाता है, गुमनामी के चक्कर में, एनोनिमिटी के पर्दे में छुपकर लोग गाली गलोच के वार करते हैं। सो अदील वड़ाइच और शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो 2 कवानीन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम काबीना में अप्रूवल के लिए भेज चुके हैं, एक जो इलेक्शन कैंपेन की इजाजत मिलने जा रही है पार्लियामेंटेरियंस को, और दूसरा फेक न्यूज या सोशल मीडिया पर हरास करने के हवाले से जो सख्त कानून बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, और ये हैं क्या कवानीन, जरा तफसील से बता दीजिए। देखिए इंप्लीमेंट, और जब हुकूमत इस हवाले से इस वक्त देखें हुकूमत का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि यहाँ वक्त का वजीर आजम और उसकी फैमिली भी महफूज नहीं है इस किरदार कुशी की मुहिम से। यहाँ पर जज साहिबान शिकवा करते नजर आते हैं। यहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आते ही सबसे पहले क्या बात की कि सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की जाती है, स्कैंडलाइज किया जाता है। यहाँ पर हमारे इदारे जो हैं वो किरदार कशी की इस मुहिम से महफूज नहीं है। वक्त की तो ये जरूरत है। हाँ, आगे ये चीजें अब डिबेट में जरूर आ जाएंगी और इसमें ज़ाहिर अपोजिशन का भी क्रिटिसिज्म आएगा और हमारे सहाफी बिरादरी का भी आएगा कि इसमें जो चीजें नाकाबिले जमानत और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को करार दिया गया है कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी हो सकेगी,
اب یہ چیزیں ہیں مستقبل میں یا ابھی مس یوز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یہ ایک نئی ڈبیٹ ہوگی. اگر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے تو آنے والے وقت میں یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا نقصان ہوگا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک قانون بنا دیا جائے اور بولیں کہ تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں. اس کے اپنے ایک چیلنجز ہیں، چیزوں کے ڈائنامکس ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آرڈیننس لانے کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ اسے کہا جا سکتا ہے. اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا مثبت یا منفی چیزیں ہیں. جب اس میں 4 مہینے بعد اس کی لائف ختم ہو رہی ہوگی، اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کو مستقل اس کو شکل دینی ہے یا نہیں دینی، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. دوسری جانب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق جو قانون ہے وہ ایک ضابطہ اخلاق تھا. دیکھو ضابطہ اخلاق میں یہ تو بات ماننے والی ہوگی کہ اس میں حکومت کے ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ضرور تھی، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کہ وہ کیمپین نہیں چلا سکتے. اور جو کسی بھی سیاسی جماعت کے تمام بڑے ہوتے ہیں وہ تو وزارتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ کیمپین نہیں چلا سکتے تو ان کو وہ برابری کی سطح پر وہ ماحول نہیں ملتا. اسپرٹ تو یہی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز استعمال نہ کر سکیں، لیکن بالکل یہ حلقوں میں نہ جا سکیں. تو یہ اس پر حکومت نے اب آنے والے دنوں میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں اپنی مہم میں ظاہر ہے جو انہوں نے حکمت عملی بنائی کہ وہ تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. اس میں آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ریزسٹنس جو ہے سامنے آ سکتی ہے، لیکن وہاں ضابطہ اخلاق ہے، یہ قانون ہے. جب ضابطہ اخلاق اور قانون آ جاتا ہے تو قانون پریویل کرتا ہے، پھر اس میں ضابطہ اخلاق سے زیادہ مقدم قانون ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آئین اور قانون ہو تو آئین زیادہ مقدم ہوتا ہے. تو یہ دو قوانین جو ہیں اس میں سے جو سوشل میڈیا سے متعلق قانون ہے اس میں ابھی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو اگر امپلیمنٹ ہو جائیں تو اس کا اگر خدا نہ خواستہ مس یوز ہوتا ہے تو اس کا بڑے نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن گیا. ابھی آ کر اس کے منفی اور مثبت پہلو جو ہیں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ اسے کہا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا، لیکن اس وقت کی ضرورت یہ ضرور ہے، میں یہ کہوں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. عدیل بڑائچ میں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شاہ غور صاحب، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کون کرے گا کہ فیک نیوز ایکچولی فیک نیوز ہے یا نہیں؟ ہراسمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہراسمنٹ ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی مثال میں اپنے سوال میں کلب کرنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر پرائم منسٹر آفس سے کوئی سورس کسی صحافی کو خبر دیتا ہے کہ فلاں فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ صحافی خبر دیکھ کر دیتا ہے، وہ 100% درست خبر ہوتی ہے، لیکن بعد ازاں جب حکومت عوام کا ریئیکشن دیکھتی ہے کہ یہ اگر لے آئے واقعی یہ فیصلہ کر دیا تو یہ تو ہمیں بڑی ریٹیلیشن فیس کرنی پڑے گی، تو اگر وہ اپنا فیصلہ رول بیک کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، اپنا ارادہ بدل لیں، تو کیا اس بیچارے صحافی پر پھر اس کا اطلاق ہونا زیادتی نہیں ہوگی؟ جبکہ دوسری طرف بہت سے لوگوں پر رائٹلی اس کا اطلاق ہوگا جو غلط خبریں جان بوجھ کر دیتے ہیں. جی ولیہ، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آلریڈی ایک پیکا جو لا ہے وہ موجود ہے جی. اور اس میں جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے جی. اس میں یہ ایک آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آنریبل چیف جسٹس ہے انہوں نے آلریڈی اس کی کاگنیزنس لی ہوئی ہے، وہاں پہ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کہ آپ کو ایک آئین پاکستان ہے جو کہ ایک بالادست آئین قانون ہے، سپریم لا آف دا کنٹری ہے، اس نے ایک عام جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس پہ پریویل کرنا ہے. تو آرٹیکل 3 جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان میں دیا ہوا جو کہ رائٹ آف سپیچ کی ضمانت دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سپیچ جو ہے انڈر سرٹن ریسٹرکشن آف لا ہوگی. اور اسی طرح پھر جو 18ویں ترمیم کی پاس ہوئی تھی پھر 19A جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ انسرٹ کیا گیا تھا جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ کسی ہر شہری کو جو انفارمیشن ہے وہ ملنا وہ اس کا بنیادی حق ہے. تو انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ انفارمیشن الیکٹرانک میڈیا نے دینی ہے، پرنٹ میڈیا نے دینی ہے، صحافیوں نے دینی ہے. تو آپ کی والی جو بات ہے کہ اگر یہ لا بن گیا اور اگر اس پہ کوئی بھی فرض کرے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو اس پہ اگر کوئی جائز تنقید ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر FIA یا پولیس صرف اس لیے کہ وہ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے اور وہ جو تنقید کر رہا ہے اس پہ اگر اس قانون کا اطلاق کریں گے، اس کی پکڑ دکڑ ہوگی، اس کی گرفتاری ہوگی، تو پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک پینک کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آرڈیننسز لا رہے ہیں اور آرڈیننس کا مقصد کیا ہوتا ہے. دیکھیں آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے قانون سازی ہونی ہے. قانون سازی ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے.
और सदर मुमलिकत भी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। अब कोई भी बिल ओरिजिनेट करना है तो किसी एक हाउस में करना है। अगर वो हाउस में अगर नेशनल असेंबली में उसमें आप करेंगे तो उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है, बनी हुई होती है जो कानून और पार्लियामान की, उसमें उसको भेज दिया जाता है जिसमें हुकूमत के और अपोजिशन के नुमाइंदगी होती है। उस कानून या उस बिल की जो है वो जांच पड़ताल की जाती है, उस पर बहस मुबासा होता है, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, फिर उसके बाद ये कानून साजी होती है। तो अब और उसको फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मंजूर करता है। इसी तरह अगर वो सेनेट में ओरिजिनेट हो और अगर सेनेट कर ले तो फिर कौमी असेंबली में जाएगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 89 के तहत, ये कब जारी हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस? ये तब हो सकते हैं कि जब नेशनल असेंबली और सेनेट सेशन में ना हो और उस वक्त कोई एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है कि सदर मुमलिकत को या हुकूमत को एक लॉ लेके आना है, तो फिर वो आर्टिकल 89 को जो है वो इन्वोक करते हुए सदर मुमलिकत एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं जिसकी मियाद 120 दिन होती है, और अगर 120 दिन में वो पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश न कर दी जाए तो वो लैप्स हो जाती है, रिपील हो जाती है। तो इसलिए मैं समझ कि जो एक तरीकाकार आइन में दिया गया है कानून साजी का, वो तो वही वो पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में जो है वो ओरिजिनेट होगा, वो तमाम तरीकाकार जो है वो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं बजाय इसके कि ये एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाए, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक बिल जो है वो ओरिजिनेट करे असेंबली में और पार्लियामेंट में, और उस पर बहस मुबासा हो और उस पर जो भी कंसेंसस डेवलप होता है उसके बाद वो कानून बन जाएगा। मेरे हिसाब में जब इस तरह की लेजिस्लेशन होती है, ये पार्लियामानी जमहूरियत में ऑर्डिनेंस जो है इस तरह के, उनको नापसंदीदा लेजिस्लेशन कहा जा सकता है। बिल्कुल सही। और वैसे भी शाहबाज साहब, जैसे कि मैंने अपने सवाल में भी एक पॉइंट ऐड किया था और आपके इस जवाब से काफी हद तक उसमें क्लैरिटी भी मुझे आई, ये कंफ्यूजन अगर रह जाए कि जो जिस बात पर किसी को सजा दी जा रही है वो वाकई फेक न्यूज के जुमरे में आती है या नहीं आती, या हरासमेंट के जुमरे में आती है नहीं आती, क्योंकि मिसयूज भी तो हो सकता है ना। अब आप देखिए कि अगर फर्ज किया किसी करप्ट सियासतदान की करप्शन को पॉइंट आउट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी काफी हद तक इसका इतलाक होने जा रहा है, जो मेरी इतलात है, जो मैंने जितना उसको गो थ्रू किया है। सो इसमें तो फिर कोई भी करप्ट सियासतदान कहेगा कि मेरी करप्शन पर सवाल करना भी मुझे हिरासत किए जाने के बराबर है। ये जरा इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। एक और बहुत अहम नुक्ता है, मैं ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मेहमान बनते रहते हैं ये सियासी तज्जिया निगार के तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, आज के हमारे जो दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने एक बहुत ही प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर जनाब शाखावर साहब से उनकी माहिराना राय ली। दीन वड़ाइच किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत मायानाज तज्जिया निगार हैं। उन्होंने अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया इस हवाले से कि ये जो काबीना में दो बहुत अहम कवानीन पास करवाने की बात कर रही है पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस बहुत पुरुमीद है कि हम इसको पास करवा लेंगे। एक तो ये कि जो पार्लियामेंटेरियंस इलेक्शन कैंपेन में खुद हिस्सा लेना चाहें वो ले, उन पर कोई कानूनी तौर पर कोई बाइंडिंग ना हो ऐसी कि वो नहीं ले सकते हिस्सा। दूसरा कानून बहुत ही दिलचस्प है कि जो शख्स भी फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया या कोई गलत प्रोपेगेंडा करते हुए उसका मुर्तकब पाया गया तो उसको 5 साल की कैद और ठीक ठाक जुर्माना होगा, तकरीबन 10 लाख रुपए जुर्माना बताया जा रहा है। आप इन दो कवानीन को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये अब हमारी जमहूरियत को जरा मामला खोल देना चाहिए। ये इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है ठीक है माजी में रही है, लेकिन अब मेरा ख्याल वक्त आ गया कि बिल्कुल ओपन करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जाएं, इलेक्शन कैंपेन जो है करें। मैं तो समझता हूँ कि ये इलेक्शन 2023 की एक किस्म की तैयारी है। आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट जो पावर में है, बल्कि जो अपोजिशन है वो भी जारी बात है इसका फायदा उठाएंगे। कल को वो भी पावर में आ सकते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट हो सकती है, तो लिहाजा ये सबका इसमें फायदा है।
تو یہ بالکل کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پہلے تو دیکھیں نا, جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کسی طرح یہ ایک ان کی ڈومین میں انٹرفیئرنس والی بات ہے, لیکن نہیں, یہ آئین ہے ویری کلیئر کہ جو قانون آئے گا انیشلی تھرو این آرڈیننس یا اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ, تو الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. الیکشن کمیشن خود تو اپنا آئین اور قانون اس طرح کے جو قانون خود تو نہیں بناتے نا, انہیں تو صرف ریکمینڈ, اگر وہ چاہتے بھی ہے کوئی امینڈمنٹ تو وہ ریکمینڈ کریں گے تو پارلیمنٹ کریں گے, تو یہ پارلیمنٹ سیشن بھی ہوگی تو آرڈیننس کے تھرو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ٹھیک ہے, اس میں کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے اب یہ لیجسلیشن ہے, اس پر ابھی سے کچھ صحافیوں نے بہت شد و مت کے ساتھ تنقید شروع کر دی ہے کہ فیک نیوز کی آڑ میں ہمارا گلا گھونٹنے کی کوشش ہے, ہم تنقید نہ کر سکے حکومت پر, یہ اس لیے لایا جا رہا ہے. اب اس کا ایک تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیے گا, اور ساتھ ہی میں کلب کر دوں ایک اور بھی پوائنٹ کہ ہراسمنٹ کیا ہے, توہین کیا ہے, یہ فیک نیوز کے زمرے میں کون سی چیز آتی ہے اور کون سی نہیں آتی, اس کا تعین کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس طرح تو کل کو کوئی کرپٹ سیاستدان یہ پلی لے کر بھی آ سکتا ہے اس قانون کو مس یوز کرتے ہوئے کہ جی مجھ پر کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے, فلاں ٹیلی ویژن چینل پر یا فلاں ٹویٹر اکاؤنٹ نے میری کرپشن کو ایکسپوز کر دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی فلپ سائڈ کو حکومت دیکھ رہی ہے کہ کل کو وہ یہ حکومت میں ہوئے نہ ہوئے کرپٹ عناصر اس کو پوری طرح سے اس پر کھیلیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشنل اور صحیح معنوں میں ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہو وہ کبھی فیک نیوز کا سہارا نہیں لے گا. فیک نیوز تو تب لی جاتی ہے جب کسی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کسی کا کوئی پروپیگنڈا کا ایجنڈا ہے, کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یا اور وہ کوئی اپنا پرسنل پوائنٹ جو ہے اس کو سیٹل کرنا چاہتا ہے, یا پھر جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپوزیشن ان کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی میڈیا میں پینیٹریٹ کر گئے, میڈیا میں ڈویژن ہے, کچھ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اسپانسر جو ہیں وہ لوگ موجود تو ہیں, اور وہ پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو بھی ٹارگیٹ کریں گے. تو یہ تو سلسلہ اب دیکھ رہے ہیں, اور ڈیٹرنس ہونا چاہیے بیکاز یہ معاملہ ابھی بہت بڑھتا جا رہا ہے. حال ہی میں جو چند کچھ واقعات ہوئے ہیں, خاص کر جو جس میں پرائم منسٹر کی فرسٹ لیڈی کے خلاف, آنریبل فرسٹ لیڈی ان بنی گالا کے اس طرح کی فیک نیوز جو پھیلائی گئی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس سے صرف ایک مائنڈ سیٹ, جو انتشار کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو ڈیٹرنس ہو تاکہ اس قسم کی جو ٹینڈنسی ہے, اس قسم کی ٹرینڈ جو ہیں ان کو ختم کیا جائے. پھر دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو بہت ہی حالات خراب ہیں. وہ کچھ لوگ تو یہی کر رہے ہیں, فوٹو شاپ کریں گے, غلط چیزیں ہیں. اب آج کیا پریزیڈنٹ پوٹن صاحب جو ہیں, اب ان کے ہاتھ میں کیا چیز دکھائی جا رہی ہے, دیکھیں نا, یہ جان کی شرارت ہے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اتنا تاریخی وزٹ ہے روس کا جو ہونے جا رہا ہے. تو یہ صرف تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کی ٹویٹس کو اوریجنیٹ کر رہے ہیں, یا وہ اس کو تیار کرنے میں. آئی ایم شیور پی ٹی اے ہمارے ایف آئی سائبر کرائم والے جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں پتہ کر سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں ان پہ ایکشن. اور اسی طرح پھر جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف فیک نیوز کر کے, تاکہ یہاں پہ لوگوں پہ بے چینی, بدامنی جو ہے وہ انتشار پیدا کیا جائے. تو ان کے خلاف بھی یہ سب کارروائی. تو I hope that this is implemented. لیکن اس کی آڑ میں کسی جرنلسٹ کی ہیرسمنٹ, انٹیمیڈیشن اور وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے آپ نے خاص بات پوچھی تھی, دوبارہ وہ بتا دیں. میری خاص بات یہ تھی کہ یہ تو ہم سب اس پر سیم پیج پر ہیں کہ ہراسمنٹ رکنی چاہیے, فیک نیوز کا طوفان رکنا چاہیے. کسی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اپنے فورن ٹور پر, اور جس میں پاکستان کا ایجنڈا وہ لے کر جاتے ہیں, اور جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر, جس طرح چائنا میں آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان جب بطور وزیر اعظم پہلی مرتبہ وہاں لینڈ کیے تو چائنیز اتھارٹیز نے ان کو ویلکم کرتے ہوئے ایک بہت ہی تشویش کا اظہار کیا کہ آپ کے آج کے جو ٹاپ کے انگریزی کے نیوز پیپرز ہیں پاکستان میں, ان میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ آپ سی پیک کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو ریوائز کرنے آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, جس ایجنڈا پہ آیا ہوں وہ آپ سے آلریڈی شیئر ہو چکا ہے. تو اس حد تک جب آپ کی مس انفارمیشن کیمپین پھیل چکی ہو
اور بے شرمی کا عالم یہ کہ کس طرح سے باہر سے بھارت کا ہم نے اس میں بہت ہی مکروہ کردار دیکھا کہ فیک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے گھٹیا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف خاص طور پہ ایسے وقت میں ٹائم کیا جاتا ہے، پوزیشن کیا جاتا ہے جب وزیر اعظم عمران خان کسی باہر کے ملک کے دورے پر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ پاکستان کے کیس کو کمزور کیا جا سکے، تاکہ پاکستان کو اگر کوئی فائدہ مل سکے۔ سو اس میں یہ والی جی بریگیڈیئر صاحب یہ تو ساری کہتا ہوں میں ایک سیکنڈ میں آپ پہ آ رہی ہوں، آپ ہی سے پوچھنے لگی ہوں کہ یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ یہ تو ہونی چاہیے، ان کو سخت ترین سزائیں بھی ملنی چاہیے، لیکن اس کی فلپ سائیڈ اگر فروغ نسیم صاحب بڑے ایکسپرٹ لائر ہیں، شور انہوں نے اس چیز کو سوچا ہوگا کہ کل کو کوئی کرپٹ سیاستدان یہ پلی لے کر بھی تو آ سکتا ہے نا کہ جی مجھ پر کرپشن کا الزام عائد کر دیا گیا فلاں ٹی وی چینل پر یا فلاں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانب سے، جو کہ درست بھی ہو اگرچہ، لیکن وہ بھی تو اس کو مس یوز کرتے ہوئے اپنے دفاع میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کرپٹ سیاستدان کے بارے میں کوئی ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ شو کی جاتی ہے کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، تو آئی ایم شیور کہ جو ڈیٹا تیار کر رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کر رہے ہیں، اور جو اپنا تمام فیک اکاؤنٹس ہو گئے، یہ تمام چیزیں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ اتنے غیر ذمہ دارہ لوگ تو نہیں ہیں، وہ بھی آفٹر سوچتے کہ ان کی بھی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کے پروگرام کی کریڈیبلٹی، ان کے چینل کی کریڈیبلٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اور وہ اپنی طرف سے تو انفارمیشن نہیں گھاڑ رہے ہیں نا، بنا رہے ڈیٹا بنا رہے ہیں، وہ والا ڈیٹا لے رہے ہیں جو کہ آلریڈی اپنا کورٹ کے اپنا کاغذات میں ہے، کورٹ کے ریکارڈ میں ہے، پبلک انفارمیشن ہے، تو وہ تو دیٹ از اوکے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک وقت آگے کہ کریک ڈاؤن یہ فیک نیوز والے یہ جو وبا ہے نا، اٹ از لائک ایک وبا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جی بالکل، we must come down on it with a heavy hand، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کوئی ہیراسمنٹ، کوئی انٹیمیڈیشن یا کوئی اس طرح کا ناجائز جو ہے نا لوگوں کو اس پہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، بالکل جینوئن کیس کو پکڑنا چاہیے ان دا ٹرو سینس، تاکہ اور اس کو ایگزامپل بنایا جائے۔ بالکل ٹھیک، ہمارے پاس لاسٹ 30 سیکنڈز ہے بریگیڈیئر صاحب، وقت بہت کم ہے، یہ بتائیے کہ کون آپ کی نظر میں کامیاب ہونے جا رہا ہے؟ علی زیدی وفاقی وزیر ہیں میری ٹائمز کے، وہ زرداری کے خلاف ایک لانگ مارچ نکالنے جا رہے ہیں، جبکہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اس طرف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، کس کا لانگ مارچ آپ کو کامیاب ہوتا لگ رہا ہے؟ لاسٹ 15 سیکنڈز۔ دیکھیں علی زیدی جو ہے وہ تو سندھ کے لیول پہ کریں گے، انٹرنل سندھ میں، اور ان کا جو دوسرا لانگ مارچ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، وہ تو آل پاکستان ہے۔ تو میرا خیال ہے جو آل پاکستان لانگ مارچ ہے اس میں ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے، کہ وہ بھی ایک بڑی ورسز ابھی تو سندھ تک محدود ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنی موبلائزیشن بڑی ہوتی ہے۔ لیکن علی زیدی کا یہ ہے کہ کم از کم اس لانگ مارچ کی، انٹرنل لانگ مارچ کی ایک نیوسنس ویلیو ضرور ہوگی، یہ بھی کہنا۔ جی بریگیڈیئر صاحب انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ وقت دیں گے تاکہ آپ کھل کر اپنے موقف کا اظہار کریں۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعے کو رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔